یہ بیماری ہے. جو ہاتھ یہاں پہ رکھے نبض پہ اور کہے تجھے یہ بیماری کدھر ہے؟ ہم نے تلاش نہیں کیا، وہ ہمارا فرض تھا، ہم ڈھونڈتے، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے. اللہ اکبر. خود میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اس حالت کو بیماری میں پہنچ گیا. ڈاکٹر آیا ایسا پریشنس ہوا حل نہیں. اللہ جزائے خیر دے پروفیسر عبدالواحد سجاد صاحب کو پنڈی میں ہوتے ہیں، اڈیالہ روڈ پہ پروگرام تھا. اس کے بعد کھانے پہ بیٹھے، میں نے ہاتھ کھینچا ہوا تھا کی نہ کھانے ہو، مگر جی بس نہ کھانا میں فارمی شارمی نہ کھانا ہو کی پریز کرتے مگر جی پریز نہ کرتا جی. خیر انہوں نے ایک حکیم کا مجھے پتہ بتایا، اللہ جزائے خیر دے. میں ان کے پاس گیا، 2 مہینے سے میں ان کے پاس علاج کرا رہا ہوں الحمدللہ. جس کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کپساں تے ٹکساں تے تو منساں تے، میں وہ اللہ کی تا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. بس سیو خیر و خیر ہے، یہ خیر و خیر. اسی اپنے دشمن آپ جب انگریز کو اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس سے سجن نہیں سجن ہوتے، بس گل ختم. اتنی ایک آدمی کو نہ سمجھ آئے تو اس کو کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اسطت ایمان ہے یہودی اور نصرانی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بس جس طرح نہیں اپنا کم کرے، ہمارا تو یہ ایمان ہے. وہ اس نے پہ سونے نے بڑھ کے آمر وہ ہمارے امبرت خطا تتبیا. کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا. خیر بکرے کی گل نہ منی ہے دینا میں ٹھیک. رات کو انہوں نے گوشت کی بوٹی شوٹی لگا کے اور چھل لگا کے رکھ دیا. چوہا تو سیاح سا وہ تو چھلا بھی نہ آیا. وہ چھلا بھی یہ تو چھالا سمجھو کہ بھی چھلے آ سے برے تشریح اس نہ کرتا صرف کسا سنا سا جا میں تشریح کی تھی میرا سفیر صاحب وہیں آتے ایسے. سنو اللہ کی شان. چوہا تو نہ پھنسا، رات ایک سانپ آیا تو اس میں پھنس گیا. سب پچھو کسا جائیے پھنسے وہ منہ تو اس کا آزاد تھا. صبح منہ اندھیرے میں عورت آئی تو اندر جو نہ چھل دیکھا تو وہ چھل کی طرف گئی تو آگے ہاتھ جو آگے بڑھایا تو سانپ نے ڈنگ مارا. اس نے چیخ ماری، خامن دوڑتا ہوا آیا، پکڑ کر لے گئے اسپتال لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، زار شار نکالا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور فوراً کبوتر کی یخنی بنا کر اسے پلاؤ. کیا پلاؤ؟ کبوتر کی یخنی پلائی جائے اسے. آئے جی جنا پکڑیا کبوتر چوہا پر دیتا چوہا پر دیتا گئے آگے آسا ہوئی کبوترہ گالے کچھ کارا کون کچھ نہیں ہوگا. ذبح کیا، یخنی بنائی، اسے پلائی. اللہ کی شان. ادھر ادھر پتہ چل گیا رشتہ داروں عزیزوں کو تو میرا کام ہے عزیز کفن کٹتے ہوتے ہیں پھر جو ان کے ڈیرے لانے ہوتے آنو روٹیاں تو چاہو تو آنو. جی چنگی تیمارداری ہے. نبی نے ہمیں تیمارداری کا طریقہ بتایا. اسی انہوں جو کہ ہمدردی کرنا دی بجائے بوجھ بن جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سٹمرے جو کہ بے رہے آنو پیارا دے ہوں پکاؤ بریانیاں دسوں پالو. مریض ایک ٹائی رہے وہ اس کی خدمت میں لگ گیا. یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ میرے قربان جاؤں دین کتنا آسان ہے. ہم نے اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کر لا باست طہور. بس زیادہ دیر مریض کے پاس بیٹھے نہ نہیں، آپ اس کے خدمت گزارو، تیمارداری کی ذمہ داری نبھا رہے ہو علیحدہ چیز، لیکن جاؤ پوچھو لا باست طہور. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کریں گے اور دعا دے کے نکل کے آ جاؤ. کوئی ان سے تعاون ہو سکتا ہے تو کرو، نہ تو نہ تو بوجھ. اللہ 500 روپیہ ہوتا ہے ایسا ہزارہ دی روٹی کھا سا یہ فائدہ ہے. بول نا یہ کوئی ایک گل نہیں. میرے معاشرے میں مر جلد ہے، مرنے کے بعد میرے پاس نوجوان آئے تھے بی آنسوؤں سے رو رہے تھے. اللہ دا واسطے شاہ صاحب ہستی جان چھڑاؤ. میں کیا ہو گیا؟ باپ کا پہلے 4-5 سال علاج کراتے رہے. وہ تو سانو کوئی اسپتالاں دا بھی پتہ ہے. لاکھوں روپے کے ہم مقروض ہو گئے. پاس جو تھا وہ بھی لگایا.
وہ کر کے تو نہ بچنا اسی اللہ کی تقدیر تھی مر گیا تو ہن جان نہیں جڑتی آپ تیرا جمعرات ہے تے اج جمعے تے اج چالی ہے تے اج پتہ نہیں سال ہو گیا ہے تے اج عید آ گئی ہے تے اج شم قدر ہے. میں نے اپنے جمعے میں یہ بات کہہ دی تو لوگوں گلا جو ہو پیر صاحب ڈکتے خراتی ہیں. میں کہا نہ خراتی جی نے ڈکتا پیر صاحب کی بات کو تو سمجھا نہیں. مجھ ہم درد ہے نا جڑے دا مرب موت ہوئی ہے اس کا بہت ہم درد ہے بالکل نہ ڈکتا. بیرہ جلدہ کا دو بریانی دیا دیگا پکا کے نال کھڑا کرنا ادھر خود بھی کھا اس کے مہمانوں کو بھی کھلا میں کدوں ڈکتا. تھوڑی ہمدردی سے گلا بھی ہے ادھر کے بیٹے دے اخباراں کہہ دے بیٹے دے اندر تے ریبتاں تے سیاستاں تے پتہ نہیں کہ چلتی ہیں. مرنے والا مر گیا پیچھے گھر والے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. خیر ذرا بکر ادھر جلتا رہے سمو باندھیا چھے باندھا چھے اللہ اکبر. وہ پیچھے رشتہ دار آگے استی سکی کو یہ سپا ڈنگ مارے نجوڑے خبر کے نام خبری کو آئے تو مزمانوں کچھ کھالنے تالا کہ تیمارداری پہ جا کر کھانا پینا شرم منع ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ منع اسی گلا کر سی بلانا کر چاڑو نہ آوے نا جڑا گلا کرنے والی خبری کو آوے. یہ کوئی بات ہے شریعت سے ہٹ کر کوئی بات کسی کی قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. آیا تو مرغ شریف نہ پکڑیا اور مہمان آئے دن گیا مرغے کو پکڑیا کرا دے ماں کا چوہا پرو دختاس جان پکڑوں پکڑوں اس کی تو ہوئے وہ رہا نا احتجاج کرنا ذرا اس کا کیا ہوئے جڑا وقت آسا میں آگے آسی لہذا ہونا کلا وہ ذبح کر کے کھلایا. اللہ کی تقدیر عورت نے بچنا نہیں تھا مر گئی تو پھر رشتہ دار آگے تو ان روٹی سوا تو جلنا نہیں. یہ بھی دکھ ہوتا ہے مجھے پھر بات تو میرے منہ میں ٹکتی ہے نہیں. تو جنے دی ماں مری دی ہے جنے دا پے مرے دے ہاں جی عورت کی ماں مری ہے جی ساس مری ہے کوئی اس کی بہو ہے اس کی بیٹیاں ادھر ابھی جنازہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں اور لوگوں کو کھینچ رہی ہے ادھر اور روٹی کھا کے جلے ہو. اس سے بڑی بدیلتی بھی اور کائنات میں کوئی ہوگی. جڑے دا پے مرے دے تے اسی کیا وہ اساں کو آتے نا حضرت نہ جلے روٹی کھا کے جلے ہو تے میں ادھر بہ کے روٹی کھانا. یہ غیرت کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ دنیا والو جو کام کر دے کہ وہ کر دینا ملانے تھا آگے انہوں نے پیچھے لگے دیں قوم میں جو اور کڑا جڑا سے رہے وہ بھی سامنے آ گئے نہ کرنے بالکل سے نہ کوئی ہے کون جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں ٹھیک ہوں اوروں کو بھی دے جی پروں اٹھ کے پوزے کو ہاتھ توڑوے دو مورن یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. خیر و خیر ہے ایسی سارے ایک رنگی ایسی ملکہ میں رہنے ہیں یہ تمام بھی ساری ننگیاں. اللہ اکبر. بکرہ شریف بھی ذبح ہویا تے روکا کھا کے گچرے تے چوہا اتھی آسا تے جنیاں اسی آختے رہے ہیں تو ہن دسنا یہ کون گیا سی ہوئی پچھلے دیارے کوئی احتجاج ہویا اسلام آباد میں سنیا یہ ہوں کچھ دیارے پہلے ہویا نا شیخ رشید صاحب سے جڑا کے ہمیں گیس چیک کر دا ہاں جی وہ کون گیا سی کون آ سی ہو سرکاری ملازم آ سی اسی تے میں گئی اساں کو روڈا تے تاں دے سو گیس نبی دی توہین کوئی کرے تے پھر اسی روڈا تے آنے اسی ٹیڑا ہستے جا تک 10 ایک ملانا گیا ہوگا تو اسی تے ٹیڑا ہستے جلدے ہو چھوڑ خاطر جمع رکھنا. ایک مولوی بتا جس نے کہو میں پوکھاں راتی پوکھاں ستا لہذا میری تنخواہ میں اضافہ کرو اربوں روپے کھا گئے ہو ٹائم تو سے پھر بھی نہیں پڑے گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن سر بلند سر بلند سر بلند. سکولہ دا جڑا چپڑاسی ہوتا ہے کتنی تنخواہ ہے اس کی بول کتنی 50,000 30,000 جو جتنی بھی ہے وہ قرآن کا حرف تھوڑا ہی ہے
50,000 30,000 تقریباً جڑا 5 نمازاں پڑھا دے اس کی کتنی ہے اس کی ڈپٹی کتنی ہے اس کی ڈپٹی کتنی ہے وہ واقعہ تھا حالات کی ہیں تم شکر کرو پتھر نہیں برس رہے تم نے قرآن والوں سے جو سلوک کیا ہے دیکھتے جاؤ گے ہوتا کیا ہے اب بھی قوم اگر نہ سدھری اپنا انجام دیکھ لینا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دینا میں پچھلے 2 سال 3 پہلے کی بات ہے یہ حویلیاں سے اوپر کوکلا کا علاقہ ہے وہاں گیا چمک میرا نام بھی لے لیتا ہوں وہاں گیا شادی کا پروگرام تھا مجھے ساتھی ملے پہلے بیان سے پہلے تو کہنے لگے حضرت تھے ایک اور شادی ہوئی ہے تو اس تے گویا بلایا تھا پتہ نہیں یہ گل کو تم کو یاد آ گئی ہے چلو آئی ہے تو ضرورت ہے اس میں گویا بلایا تھا 2 لاکھ روپیہ اس کے ساتھ طے ہوا تھا رات کا کتنے 2 لاکھ اور 9 لاکھ روپیہ لوگوں نے اس پر میل پھینکی کیسے ایک راتی نے کتنے لاکھ جمع کیتے نے سن بول 11 لاکھ روپیہ ایک رات کا میں نے کہا بہت بھائی گل سچی آخر جی بالکل میں کہا میں بیان شروع اسے تو کر سیں تو میں اسے بلا سیں مت تو آگے جی میں نہیں آگے چاہتا آخر جی بالکل بول سا میں ٹھیک ہے میں نے خطبہ پڑھا خطبے کے بعد میں نے کہا بھائی میں یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اس صاحب نے مجھے واقعہ بیان کیا واقعہ سنو کہ جی کہ مکھے واقعہ ہے یوں ہوا گویا آیا 2 لاکھ تے تھا 9 لاکھ روپے اسے بین پھینکی سب نے کہا جی بالکل ہوا ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہوا میں نے کہا پھر سنو گویا ایک رات کے کتنے کمائے اس نے 11 لاکھ روپیہ تو تسی مولوی صاحب کو کتنے دے دیو مہینے دے کسا گیا جی 5 کسا گیا 10 کسا گیا 15 میں کہا نا امید سخی آدمی 3 دے دیو کتنا دے دیو 3 ہوتے نہیں اکتا لیکن یہ ناممکنات میں سے کسی امام کو 30,000 یہ دیتے ہو لیکن چلو میں مان لیتا ہوں 30 دیتے ہو مجھے بتاؤ ذرا ادھر مردے ہوتے آگے واسا نہ لو قرآن دا عاشق کوئی مردے ہم نبی تے تکلاما کرتے ہیں قرآن آستے اسی ہے من نہ لو مسلمان کوئی نہیں جس کی تقریر سنا وہ یہی کہتا ہے مجھ جیسا مسلمان کوئی نہیں ٹی ویوں پہ آتے نہیں بیان دیں گے جیسا نہ لو مسلمان بڑے مولوی شدت پسند ہوتے ہیں فلانے ساری باتیں ایک طرف رکھ میں نے ان سے بھی کہا آپ سے بھی پوچھتا ہوں میں نے کہا مولوی کو کتنے دنوں کا 30,000 دیتے ہو یا 15 یا 20,000 کہا جی مہینے دا میں اس نے ایک رات میں کتنا کمایا توجہ کرنا کتنا کمایا 11 لاکھ اب مجھے بتا یہ آنے والی نوجوان نسل کو کیا سبق مل رہا ہے اے بتا نا یہ سارے گویے بنیں گے کہ نہیں یہ قرآن کا حافظ کون بنے گا اس لیے کہ کافر نے محنت کر کے ہمارے دماغ میں مادیت کو بھر دیا ہے پیسے کی محبت بھر دی ہے لہذا اب ہمیں کسی چیز کی محبت نہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے مجھے باپ مارنا آیا تو میں قتل سے ڈرے نہیں کرتا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اس مجمع میں کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے شاہ زبان بند کر تو جھوٹ کہہ رہا ہے سچ دس پیسے آستے پیوں کو نہیں مار دے مئو کو نہیں مار دے مجھے ایک ساتھی نے ایک جگہ میں نے یہ بات کہہ دی ایک ساتھی نے کہا حضرت ڈرامہ دسے جلتے ڈرامے اس ڈرامے میں یہ بات کہ لڑکا پیسے مانگتا ہے اپنی بہن سے آتی ہے نہیں تو وہ کل دیتے ایسے فلاں کیا تھا یار ہم توبہ سے حلال للکوریاں نہیں ہوں دیا نہیں تو اب اس نے کہا کہ ماں کے پاس گیا اور ماں سے مانگے ماں نے بیٹی کو کہا دے ماں فالج زدہ اب بیٹی بار بار وہ ماں کی الٹیاں نکل رہی ہیں اور وہ بار بار اب بیٹی نے سرانہ اٹھا کے ماں کے منہ پہ رکھا اور سرانے سے مار دیا ماں کو یہ آنے والی نسل کو کیا سبق پڑھا رہے ہو ڈراموں پہ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات کی مجھے واٹس ایپ ایک بھیجا وہ میرے موبائل میں اب بھی ہے تفصیل نہیں اس کا ایک اشارہ سن
صاحب جس نے بھیجا وہ بنا ہوا اس طرح فلانا چینل لگایا تو اس میں یہ ڈرامہ اور اس میں سالی اپنے بہنوئی پہ عاشق. ایک کسا کو نظر نہ آیا, مولوی نظر آ گیا تمہیں, مولوی نظر آ گئے تمہیں, یہ ڈرامے اور چینل نظر نہ آئے جو تمہارے ایمان بھی چھینتے ہیں, تمہاری دولت بھی چھینتے ہیں, وہ نظر نہ آئے. دعا چینل بدلایا, دعا چینل بدلایا تو اس چینل پہ سورا نوت عاشق. یہ کلچر ہے تمہارا, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. کیا مسلمانوں کے ملک میں ایسے ڈرامے چلنے چاہیے؟ یہ کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ خالی کمال اور خالی تخلیوں پہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ اللہ کے واسطے کوئی جدید کچھ بھی نہیں. آج جس جنسی ہم پرستی لڑکے لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرے, لڑکیاں لڑکیوں سے شہوت پوری کرے, یہ کوئی نئی گل تو نہیں. قوم لوط میں یہی نہ تھا. یہ سارے جرائم پڑھانے صرف نئی پیکنگ میں ہونا نہ, لو نئے نہیں ہو جاتے, جدید نہیں ہو جاتے. وہ ترکی کا ایک مرد کلندر تھا, کوئی دین کی اسلام کی بات کرتا تھا, اس کے ملک میں کالج اور یونیورسٹی والے لڑکے اور لڑکیاں اس کے خلاف کھڑے کرتے. کافر تو سب کو اتنی آرام نال چھوڑ دے, اب کافر کا مقابلہ تو کریں, ہم مسلمانوں کا کیا کریں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر قرآن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, قرآن کے احکامات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. بھائیو مجھے معاف کر دینا. ھذا بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. پچھلی قوموں کے قصے پڑھ رہے, تجھے نظر آ جائے گا. اگر وہ قوم لوط ہو اس کے حالات پڑھ لے, قوم شعیب کے حالات پڑھ لے, سود پہ کاروبار کرے گا, انجام کو دیکھ لے. ہم نہیں ٹھیک کر سکتے, اور جی ہم سے یوں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سیکھے تو اپنے آپوں سے. کوئی تمہاری باپ کی جاگیر ہے, کم مڑ کرو نہیں ہوتا, نال چمڑنا میں فرض ہے. چھوڑ دوں نقلیں مار کے تم لوگ اوپر لے کے جاتے ہو. یہ نقلہ لگے اور بات کہوں گا تو پھر وہ کہتے ہیں اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے, اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. چھوڑو یار, اللہ کا واسطہ اپنی فکر کرو. اس کی خیر ہو جوں گا کایا نہیں ہے مکے دستوں ناس یہ کر دوں گا کچھ ہے. عزیز الحمدللہ پھر بھی ممبر اسی طرح بیٹھے رہے. 23 سال بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ممبر پہ الحمدللہ بیٹھنے. اس کی صحت میں تو کوئی اثر. یہ آپ کے لیے پگھل رہے ہیں, آپ کے لیے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. آنے والی نسلوں کی فکر کرو, یہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. ہائے ہائے, تیرے ملک میں یہاں تک تو نوبت آ گئی پروسن پہنو نل نکاح کی تھے. تو کو پتا ہے ملانے دی ہر گلا دسوں کو پتا ہوندا, تو کوئی یہ گلا دا نہیں پتا ہوندا نہ. تھوڑا میڈیا دستا ہے جی گلا بات چھڑ دے, پردہ بات چھڑ دے جی. تو کو پتا ہے تیرے ملک میں یہ ہوا ہے, پتا ہے, پتا کری معلوم کری کتھا ہویا یہ واقعہ. بھائی نے بہن سے نکاح کیا ہے, پھر کہتے ہیں بیان سخت کرتا ہے, مجھے نرم دس چھوڑو. میں صدا سارا آدمی ہے, اللہ مجھے بچائے. منافقت سے ایک دفعہ وہ لوگاں میں چکا ہو کے ممبر پہ ایسے بیٹھ گیا, جمعے نے دیاڑے ہی ہو کے بیٹھ گیا. سارے تمہیں تے آسے اس تے گواہ بھی ہو سنے تھے, شاید اس جمعے میں آپ تھے. میں ہی چکا ہوئے تو بیٹھ گیا, سارے بڑے منہ بدکتے. پیر صاحب بولتا کی میں آ گیا گل سنو مت تسی تمہیں دو جنا خطاب سٹ سی ہون تک اسی کنا دے مزے کہن کے اٹھ کے چلتے رہے سے. بیرو میں کچھ نہ آتا, تسی دسو کے بیان کریں, تسی دسو نا. تم ہمیں بتاؤ نا, ہمیں تو نہیں آتا طریقہ بیان, تم ہمیں سمجھا دو. بیان کیوں کر دے تو دس. آؤ تم لکھ کے لایا کرو یا مجھے بتایا کرو فلاں گل کرتے فلاں کرتے فلاں نہ کری.
اللہ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ آپ قرآن سے دوسری جگہ ہدایت کا معنی پوچھتے ہیں، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کی ہدایت کا فیصلہ کرتے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ وہ پھر اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا ہوتا، وہ یہودیوں پہ کرتا ہوتا ہے، وہ اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ عیسائیوں پہ کیا کرتا ہے، وہ اسلام پہ نہیں، وہ ہندو پہ کرتا ہے، ہندو کی تہذیب پہ کرتا ہے، ان کے کلچر جو آج ہم نے اپنائے ان پہ اعتراض کرتا ہے۔ یشرح صدرہ اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے۔ میں قربان جاؤں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سینہ کھلنے کا کیا مطلب ہے، سینہ کیسے کھل جاتا ہے؟ فرمایا کہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، نور، اور سینہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نور داخل کرتے ہیں نور پہ۔ ہر چٹی چمڑی اللہ حقداس انگریزہ کے نازیہ سیاں جس تے سینے اللہ سنو اسلام کے لیے کھولے۔ میں قربان جاؤں، صحابہ کرام نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کیا۔ ساتھ یہ بھی سنو، عجبت لمبتاع الضلالۃ بالہدیٰ، مجھے تعجب ہے مراد گروالو اس شخص پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہا ہے۔ اس آواز اتنا کریں گے نا وہ سمجھ آگا، مت کن پھٹتے ہو، میں داخل کچھ بستے کن کھا رہے ہیں، وہ کچھ ہے چھے جے آلہ کن پھٹن نا جی۔ عجبت لمبتاع الضلالۃ بالہدیٰ، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہا ہے۔ وَعَجَبَ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَعْلِينَهُ، عجبت لمبتاع الضلالۃ بالہدیٰ وَمَنْ يَشْتَرِ الدُّنْيَا بِالدِّینِ عَجَبًا، اس پر مجھے زیادہ تعجب ہے جو دین کے بدلے دنیا خرید رہا ہے۔ خریدتے نہیں خریدتا، اب سمجھیا کوڑ کڑ پھوڑ کے کرساں تے کوڑو سی، جیلی سرٹیفکیٹ بنانا کوڑ نہیں، چھٹی جیلی لینا کوڑ نہیں۔ ہم نے سمجھا کوڑ کوئی دو چار چیزوں کا نام ہے، ہم تو ہر چیز میں جھوٹ بولتے، تفسیر کا موقع ختم۔ وَعَجَبَ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَعْلِينَهُ، اس سے بھی زیادہ تعجب مجھے اس شخص پر ہے جس نے اپنا دین بیچ لیا بے دنیا سوا ہو، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر گیا۔ فَهُوَ مِنْ زَيْنِ آجَبُ، دوئی دی دنیا سے اپنی آخرت خراب، رشوت کی کندے جن کا دا کچھ بڑھ جلے۔ جی دو نمبریاں کیوں کر رہا ہے کہ بچوں کا کچھ بن جائے؟ اب دو نمبریاں ہو رہی ہیں اور اسلام کے دامن کو چھوڑ رہا ہے، انگریز چل رہا ہے۔ میں باپ گاؤں بابے کی بات سے بات نکلی تھی، انگریز کے ہاں تو وراثت میں عورت کا حق، تو پھر میں ان کی بات سے سمجھا گیا بابا جی اللہ تجھے کچھ جزائے خیر دے وے کی اس ہستے کے عجم کو سمجھ آئی۔ ہستے معاشرے میں ہمارے ملک میں اے جو بیٹیوں اور بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، مجھ کو اج سمجھ آئی کہ انگریزوں پیچھے ٹر دیں، کس پیچھے ٹر دیں؟ جیز ہندوؤں دا طریقہ ہے وہ اسی بڑھ چڑھ کے دینے ہو، شان نل دینے ہو، وراثت اللہ کا حکم ہے۔ نو اکے جی پہنے بغیر تو پرہو گلو حق مندی کفلا پہ بڑا منہ نہ دیکھی، یہ پرہو گلو مندی بغیرت ہے یا اکالی ہے؟ یہ تو غیرت مند ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے کہ بدبختہ تجھے قبر میں عذاب نہ ہو، قبر میں یہ توق بنا کہ تیرے گلے میں 7 زمینوں کا نہ ڈالا جائے، وہ تو تجھے اور مجھے بچانا چاہتی ہے۔ ہم فتوے لگا دیتے بغیرت بہن، آپ اگر نہ سوچتے کہ بغیرتی ہم کر رہے ہیں تو اسی لوگ انگریزوں نے قانون تے چل دیا، کس پیچھے ٹر دیا؟ انگریزوں پیچھے۔ اس کی رحامی وراثت میں بیٹی اور بہن کا کوئی حصہ نہیں، تے اسا بھی قرآن تے حکم منسوخ سمجھے ہیں۔ ہوندے اس تے ٹائم ترلی پکلی ہے، ترلی پکلی میں ہوندہ اسی تے اتلی میں تے اسی نہیں دے گیا کدے کسا تھوڑے اس قرآن نے حکمت عمل کیتا،
ترلی پکلی میں تستا رواج ہو سی تو ہم کچھ نہ مڑ کبھی جبنے میں ہاں جی تو ترلی پکلی میں شاید تمہارا رواج ہو، اتلی پکلی ویستا کچھ رواج نہیں. پنجابیوں سے جب بات کر دوں انہوں کہا تو نہ گناہ تھا تو اس سے پنجاب بھی اچھی جڑی آئے اس قرآن دے حکم سے عمل نہیں ہوتا، ورنہ بات یہ پورے ملک میں کہیں بھی اس پر عمل اور جہیز چاہتے تھے نہ دے میں ہندوان آلہ کم کیتے ہی مسلمان آلہ کی نہ کردہ تو وہ کہا تھا یہ جہیز دے اڈو نہ دے ایک سو ہی نہ دے بالکل نہ دے. تجھے کس نے کہا ہے تجھے تیو کو دینے گردہ کیے لوگوں کو ٹاک کے دھسکا کیے ساری زندگی 15 18 20 25 22 سال تی کار بالی ہے جک جان کے فالدہ سے لوگوں کو ٹاک تو نہ سے رہا وہ دیکھو میں تیو کو ایک پالنا ہوں یہ ہون دستے اے نہ تیوک نہ کر دے نہ کسوری اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. واجب من حاضین مبادینہو بدنیا سواہو فہوا من زین آجمو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دل میں نور کے داخل ہونے کی علامت کچھ علامت بھی ہوگی نا جس سے پہچان ہو جائے. دساں عمل کر سو 3 علامتیں حضور نے بیان کی جس کے دل میں نور داخل ہو جائے اس کی 3 علامتیں ہوں گی، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے. نمبر 1 کس نے فرمایا؟ التجافی عن دار الغرور. پورا ہو گیا؟ دھوکے کے گھر سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. یہ دنیا دھوکے دا گھر ہے یا نہیں؟ متاع الغرور یہ دھوکے کے سامان سے کنارہ چھوڑ دے وہاں نہ چھوڑی نا فقیری دی گودڑی نہ کلی. ہم کہتے کسب دنیا کر خود دنیا اسے محبت تو ہوئے دنیا کسب کر کام کر کاج کر حلال جو ذرائع اللہ نے بتائے استعمال کر لیکن دلاوے نہ ہو دیں. کشتی پانی کے اوپر چلے تو چلتی ہے پانی کشتی میں آج لیتے تجافی اندار الغرور. یہ تو سارے جوگی تدارے برہمن تفلانے تے عیسائیاں دے ہو جو پادری وہ سارے آسن اس دنیا نال کوئی تعلق نہیں اسی کلی دے کنارے ہیں. یہ تو ہماری صفت بیان ہو رہی ہے. میں قربان جاؤں حضور نے فرمایا دوسری علامت والعنابت الى دار الخلود اس کی توجہ ہر وقت ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف آخرت کی طرف ہوتی ہے. کس کی طرف؟ مرنے جننے جنہیں سنے نے سامنے مرنا ہوئے وہ پھر 2 نمبری کا رکھتے ہاں جی ایک جنے نے پکڑ کے بالو تو تسرا تو تلوار پکڑو یا بندوق تانو اگر رنگ برنگے کھانے رکھ چھڑوا ہوئے کھاؤ منٹ کو مارنا ہو کسی وقت بھی مارساں سائٹ 10 کھانے نہ کھاسی نا موت سر پہ کڑی ہے تے یہ یاشیاں کر رہا ہے نہیں اس کی توجہ ہر وقت آخرت کی طرف. نمبر 3 والاستعداد للموت وہ موت کی تیاری کرتا ہے قبل نزولی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے. کر دو تیاری. کتاب آمد از عرش بری نے ایک کتاب اللہ کے عرش سے اتری ہے اللہ کے عرش سے زِ انوار خدا نور مبین اللہ کے نوروں میں سے ایک واضح نور ہے یا نہیں ہے؟ یہ نور تعلق جوڑتے ہو قرآن سے صرف چمنے کی حد تک بولو صرف تم نہ دیا گیا کہ کھڑنا ہستے صرف تو پکڑ کے لگانا ہستے یا عمل کے لیے آج کے بعد تہیہ کرو انشاءاللہ قرآن پہ کو اپنی زندگی بنائیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے. ایک سوال چلتے چلتے کر لو مجھے بتائیے ذرا معذرت کے ساتھ حضور سے زیادہ حسین کوئی تھا؟ ہاں جی نہیں تھا نا. حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. آپ سے زیادہ کوئی خوشبودار نہ تپڑ دن واہ شاہ سب نہ تپڑیاں جو بس آپ نے حضور کی جنت کی ہوئے. صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں ایک بچہ تھا تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے
تو ایسے آ رہے تھے مدینہ طیبہ کے بچے لائن میں کھڑے تھے، حضور آتے تھے تو ہر بچے کے نقصان پر